میں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سفارتکار جناب ظفر ہلالی نے. بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. امریکی کانگریس کی قرارداد کے بعد اب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی طرف سے بھی ایک طویل ریزولوشن آ چکا ہے, تو بین الاقوامی سطح پر یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو جا رہی ہیں, مگر کیا یہ پاکستان کے بھی حق میں ہیں؟ متی اللہ صاحب, بات اصل بنتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاکستان اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ, تو اس وقت ان کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن تو ان کے ساتھ تو بڑی خوش ہے. انہوں نے وہ کیا جو وہ چاہتے تھے, ایک آدمی کو ہٹایا جو وہ نہیں چاہتے تھے, تو اس لحاظ سے تو وہ بڑے خوش ہیں. اب ظاہر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کروایا اور ہم خوش ہیں, مگر انفیکٹ وہ بڑے خوش ہیں. اور دوسری طرف سے آپ لوگوں نے جس طریقے سے وہ کیا, کچھ لوگ, آپ خاص طور آپ کے پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ بڑے خفا ہیں, وہ ایک اور سائٹ کے ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو نہیں نکالنا تھا, یہ غلط ہوا, اور اس لیے کہ یہ غلط ہوا ہم اس پہ خلاف اپنے, وہ تو امریکنز ہے نا, وہ بھی ہم اپنے ملکوں کے لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں کانگریس میں, اور آپ کے خلاف ہم ایکشن لینا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, اور اگر وہ انویسٹیگیشن ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گا, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں سائڈ خوش ہوں گے. ایک ہلالی صاحب, جی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ تھا, بلکہ عمران خان کا, کہ امریکہ کی سازش تھی ان کی حکومت کو گرانا, اور اب امریکی کانگریس کی طرف سے یہ قرارداد پہ پی ٹی آئی والے شادیانے بجا رہے ہیں, تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں, امریکن کی خواہش تھی, ان کا کنسپریسی نہیں تھا, سازش نہیں تھی, ان کی خواہش تھی. کیا تو آپ نے, ادھر سے حکم آیا, کیا آپ نے, تو ان کو وہ کوئی خاص سازش نہیں تھی. اور اب جب وہ سازش بیکمز سازش, اور سب کو پتہ چل جاتا ہے سازش, اور جس آدمی کے خلاف وہ سازش تھے اس کا سمپتھی بڑھتا ہے, اس کا سپورٹ بڑھتا ہے, اور امریکہ میں بھی اس کا سپورٹ ہے, تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں انکوائری ہو وہ بڑے خوش ہیں. کانگریس بھی بڑے مزے سے, حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کانگریس کو یہ انٹرنل بریفنگ نہیں ہوئی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ سینیٹرز اینڈ کانگریس مین ڈونٹ نو کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا, بالکل جانتے ہیں. جیسے میں نے پاکستان کو, اب ہلالی صاحب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دفتر خارجہ کا ایک بیان تو میرے سامنے ہے, میں مختصراً پڑھ دوں, آپ کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے, اور یہ اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. یہ خاص طور پہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل کی طرف سے ایک طویل قرارداد آئی ہے, اس کے جواب میں وزیر قانون کہتے ہیں کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے جہاں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پہ عمل ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں. وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں. کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے. آئین, قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی, جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا. تو یہ ذرا بتائیں گے کہ یہ جو ایک کونسل ہے, ہیومن رائٹس کونسل ورکنگ گروپ آن آربیٹریری ڈیٹینشن, اس کی اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے؟ کیا پاکستان کے لیے یہ فورم کوئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے؟ اس لیے نہیں پیدا کر سکتا ہے, امریکن کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے, ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, آخر یہ پورا رجیم چینج آپریشن ہے وہ ان کے سپورٹ سے ہوا ہے, تو اس لحاظ سے تو وہ خوش ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا, یہ فارن آفس جو کہا ہے وہ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ انویسٹیگیٹ کر پائیں اور ادھر سے پروف نکلتا ہے کہ ان کے خلاف جو ہوا تھا وہ ہر لحاظ سے غلط تھا, تو یہ کاؤنسل کہہ دے گی اور آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا. نہیں تو یہ انویسٹیگیشن کون کرے گا؟
انویسٹیگیشن وہ خود کریں گے، ظاہر ہے وہ آپ کو نہیں پوچھیں گے نا، ان کو اپنے سورسز سے کریں گے اور پھر وہ اناؤنس کریں گے کہ ہم نے انویسٹیگیشن. کیا پاکستان پابند ہے ان کی طرف سے جو ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ورکنگ گروپ کو جواب دے جو 5 سوال اٹھائے گئے ہیں ان کا، کہ عمران خان کو رہا کیا گیا ہے نہیں، کب کیا ہے، کیا کوئی معاوضہ انہیں دیا گیا ہے، کیا کوئی انویسٹیگیشن جو ہونی ہے عمران خان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جو انویسٹیگیشن ہونی تھی وہ ہوئی ہیں یا نہیں، ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے، اور کیا کوئی قانون سازی کی گئی ہے آئندہ ایسی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے. تو اور پھر اس گروپ کی جو اوپینین ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی ایکشن لیے گورنمنٹ نے کیا؟ اس کا جواب اگر نہیں دیتی حکومت پاکستان، جس کے لیے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن بھی مقرر کر رکھی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے جواب نہیں دیا you will presume to be guilty. دیکھیے آپ کو تو کہنا چاہیے ہم جواب دینا چاہتے ہیں، ہم ضرور جواب دینا چاہتے ہیں، ہم ایسے ملک نہیں ہیں، یہی تو کہہ رہا ہے فارن آفس، ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے، قانون کے خلاف ورزی نہیں کی ہے، وہ تو جواب ان کو لازمی دینا ہی ہے اور دیں گے. اس وقت معاملہ یہ نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ آپ کا جواب مناسب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے آپ کا جواب. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان ایک بڑا ہی ذمہ دار ملک ہے، ایک ایٹمی ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے، تو جو اقوام متحدہ کے فورم کی یہ جو اب قرارداد آئی ہے اور اس سے پہلے امریکی کانگریس کی قرارداد تھی، تو اس پہ کیا پاکستان کو مبینہ جو الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات کے لیے فوری طور پہ کوئی کمیشن بنانا چاہیے؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کیا، بنا لیں کمیشن، آپ اس کمیشن کے ممبرز کون ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے کہ ان کے ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے نا. کتنے سارے ایسے کمیشن آپ کو آج تک 1971 کے الیکشن کے علاوہ، 70 کے الیکشن کے علاوہ کوئی اور الیکشن آپ نے سنا ہے جس میں دھاندلی کے ایکوزیشنز نہیں ہوئے؟ نہیں. کوئی کمیشن بنی ہے؟ نہیں. کوئی چینج آیا ہے؟ نہیں. امریکنوں کو بھی یہ پتا ہے. تو میرے خیال میں ہم میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، یہ سب جو ہیں، میں کہتا ہوں کانگریس کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف وہ پاکستانی پرومیننٹ وچ اور انفلوئنشل پاکستانی جن کا ووٹ ہے وہ کانگریس میں کہتے ہیں ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اگر ہوا ہے تو پتہ کریں ہوا ہے کہ نہیں، اگر ہوا ہے تو ہم کنڈیم کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ پاکستان کا اپنا قصور ہے اگر عالمی فورمز پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کا کیسے قصور ہو سکتا ہے؟ میں معاف کریے میں سمجھا نہیں، کیسے ہوگا پی ٹی آئی کا قصور؟ بائی واٹ اسٹریچ آف دی امیجنیشن؟ آپ نے کہا نا امریکہ میں جو لابنگ ہے وہ بڑی سرگرم لابنگ کی ہے پی ٹی آئی، مگر جو لوگ لابنگ کر رہے ہیں امریکہ میں they are incidentally